بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. بخارا فادر اینڈ سنس کے پلیٹ فارم سے آج ہم پاکستان لاہور میں ہیں اور آج کا تاریخی دن ہے. آج 10ویں محرم ہے اور اس دن یزید نے اپنی یزیدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواسۂ رسول کو شہید کیا اور ان کی لازوال قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اس طرف جو انہوں نے ہمیں ایک سبق سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اصول پہ ڈٹے رہو اور اصول کا فیصلہ چاہے آپ کی جان کیوں نہ چلی جائے. تو یہ بہت ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے. انہوں نے اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا تھا تو آپ کی آل نے, جنہیں اہل بیت کہتے ہیں, انہوں نے آپ کے ثابت قدمی سے آپ کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو انہوں نے جو چیزیں کی جس کی بات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ میاں ہمیں بھی ان کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کیونکہ والد محترم بھی موجود ہیں اور ہم پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور لاہور میں آج کا 18 جولائی 2024 کا دن ہے اور اس وقت تقریباً 2:30 ہو چکے ہیں. تو میں بک سے محرم کی روشنی میں جو واقعہ کربلا ہے اس کی روشنی میں آپ سے تھوڑا سا رہنمائی لینا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر آگاہی دیجیے کہ اس واقعے کی کیا اہمیت ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے لیے اور اس پوری دنیا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم ایک نہایت مقدس مہینہ ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 10ویں محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے. اس میں مختلف پیغمبروں کی مصیبتیں اور ان کی زندگی کے خطرات اور اللہ نے کیسے ان کو بچایا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے. یہ اسی میں اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات سے ان کا تعلق ہے. ہمارے لیے اس میں ایک بڑا دکھ اور غم کا مہینہ ہے جس میں بے شک انسانی تاریخ میں یہ ظلم تو بہت سے لوگوں پر ہوئے, لیکن جس انداز سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی اور وہ بڑے ان کا دن آپ پڑھے اگر امام حسین علیہ السلام سلجھو آدمی تھے. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا یزید کے ساتھ ٹکر لینے کا. جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ کے ہجرت کر جاتا ہوں, مکہ شریف سے میں مدینہ چلا جاتا ہوں. لیکن وہ بدبخت تلے ہوئے تھے. بھائی اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو ان کو آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ نہ اس دور میں کر سکتے ہیں نہ اس دور میں کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہے. اگر آپ فاسق فاجر شرابی کبابی بندہ ہے, آج بھی ایسا نہیں ہوگا. اس دور میں تو وہ دور تو سچے اور سچے لوگوں کا دور تھا. وہ کیسے ہو سکتا تھا؟
کہ اس آدمی کو خلیفہ مان لیں جس کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہ سے بھرا ہوا ہے. اب اس میں آپ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, مجھے جانے دو یہاں سے. آپ مکہ سے مدینہ حج کو عمرے میں بدل کر تشریف لے گئے, وہاں بھی چین سے رہنے دیا. عراق کے لوگوں نے پھر آپ سے گزارش کی, اور جو ہے اور وہ بڑا ایک اچھا انسان تھا, ان کو اس پر اعتبار تھا, تو وہ ان کے کہنے پر کہ آپ کو ہم تحفظ دیں گے, وہاں پر جان نثار کریں گے. آپ ان کی اس باتوں میں سچے آدمی تھے نا, تو دوسروں کی باتوں کا تجزیہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے کیوں بلا رہا ہے. ٹھیک ہے, کمزور کردار کے لوگ جنہوں نے یہ سارا. پھر دوسری بات عجیب ہے کہ ادھر یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر آپ کے جو یزید کے سارے ہمراہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایک آدمی کیا سوچے گا؟ اس حد تک کیوں بات پہنچی کہ آپ کو مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کریں؟ وہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ ایک فاسق فاجر شرابی کبابی, اگر آپ وہ بیعت کر لیتے تو اس پاکستان مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا کالا داغ ہوتا. آپ نے اپنی جان, اپنے خاندان اہل خانہ کی جان قربان کر اسلام کو بچایا. اسلام میں سارا کچھ, عبادات بھی ہوئی, لوگوں نے حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, اور جو بھی ارکان دین ہیں لوگوں نے پورے کیے. اب یہ ایک رکن جو ہے شہادت اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جانا, تاریخ میں اس کی کوئی مثال. وہ بھی نواسہ رسول ہو گیا, ہاں, اتنا بڑا رتبہ. اچھا, اب وہ بہت سے لوگوں نے شعر کہے, مر گئے ہمارے جوہر نے کہا مر گئے حسین, اصل میں قتل یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک بے شک, بہت زبردست بات. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک ایسا لیسن ہے جو آئندہ انسانیت کو برائی سے بچانے کے لیے اور برائی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے, حق و باطل کی جان میں یا کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے. آپ یہ کہیں جی صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بیعت کا مطلب سوچا تھا, اگر آپ کہتے ہاں بھی دیکھ لیں گے, وہ انڈورس کرنا چاہتا تھا کہ انڈورسمنٹ آپ کر دیتے تو وہ وزیر بن جاتا جو بھی تھا. تو لیکن آپ نے کہا کہ جو چیز اصولوں کے خلاف ہے, اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے, اس کو تو وہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے اپنے اس اصول کی خاطر جو پرنسپل آف اسلام ہے اس کی خاطر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں وہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے, کہ آپ کنفرنٹیشن چاہتے ہی نہیں تھے. آپ پوچھ کر گئے ایک جگہ سے, پھر کربلا چلے گئے. آپ کہتے جیسے وہ گئے مکہ مکرمہ گئے, وہاں پر جو مدینہ گئے, تو وہاں سے پھر وہ پوچھ کر گئے کربلا کی طرف. وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو نا یہ کنفرنٹیشن, یعنی یہ ہجرت انہوں نے کی. جی, ہجرت کا جو پورا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں شہر کے لوگ جی, آپ کو نہ جینے دیں, یا حکمران آپ کو نہ جینے دیں, تو آپ ہجرت کر جاتے ہیں. آپ مقابلہ ایسے نہیں, 72 آدمی تھے وہ,
चले मुकाबला भी हो जाता, तो फिर भी तो वो नहीं होना था। नहीं, इतनी बड़ा लश्कर था यजीद का, इतना बड़ा, और सिर्फ 72 लोग, उनमें ख्वातीन बच्चे सब सब मिला शामिल थे। और बहुत फिर जुल्म। दाद देनी चाहिए कि जब आप करबला पे तो हुए, तो जितने भी लोग थे 72 लोग, आपने कहा शायद कोई बंदा ऐसा ना हो जिसको वो जिसकी जबर कर मर्जी दी। के खिलाफ आपने बत्ती बुझा दी, जिससे जाना चला जाए। आहा, इस कदर इंसाफ पसंदी की बात है। अल्लाह अल्लाह। जैसे मेरा साथ देना है, और जो मजबूरी के तहत है, वो जा सकता है। जब वो लाइट की तो जितने बंदे थे उतने के उतने दर्शन, कोई एक भी नहीं गया। सही। तो इसका मतलब यह है कि वो दौर जो था उसमें जो सच्चे और सुच्चे लोग थे ना, वो बिकने वाले नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फॉलोअर उन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। क्या सही बात। लेकिन वो बदबख्त मुआविया के बेटा यजीद मुब्तला हुआ था कि ये बैत, जब तक ये बैत करते इनको छोड़ना नहीं। और आपने असूल के खातिर अपने आप को शहीद, आप शहीद शहादत का इतना अजीम रुतबा आपने हासिल किया कि और फिर देखें फिर नमाज की हालत में नमाज नहीं छोड़ी, कितनी बड़ी बात है मजा नमाज नहीं छोड़ी आप, कितनी बड़ी बात। कि 20 बच्चों से अल्लाह छोटा सा बच्चा अली असगर, अल्लाह उनको भी शहीद कर शहीद कर दिया। अल्लाह। देखो ना, ये दुनिया की तारीख, इस्लामी तारीख एक तरफ है, जुल्म की दास्तान ऐसी नहीं मिलती। दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ये एक वाहिद वाक़या है कि जो कातिल हैं वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अंदाज़ा लगाएं कि उनको ये पता नहीं था कि ये नवासे रसूल हैं, ये पता नहीं था कि हजूर को दुख इमाम होगा। हुसैन से कितनी कितनी प्यार थी। मोहब्बत थी। जी बिल्कुल सही। जब हसनैन हम कहते नमाज थे। पढ़ते थे तो वो जी। बच्चे थे ना, जी जी और सजदा लंबा कर देते। हज़रत इमाम हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, आप नबी के वसल्लम के कंधे पे बैठते थे तो आप सजदा लंबा कर लेते थे। तो आप देखें कितना प्यार था। कि अल्लाह ताला के महबूब थे नबी। वो आपकी महबूब बेटी जो हज़रत फातिमा के सुपुत्र थे, उनके लख्ते जिगर थे, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चादर बिछा देते थे। क्या बात है। कितना ये बहुत अच्छी बात तुमने की है कि मुझे समझ नहीं आई कि इसका मतलब कि नबी के वसल्लम के इरशादात को मानने वाले तो थे, लेकिन अमली तौर पर नहीं थे। लोग मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, जो आप वसल्लम को मानते तो थे, लेकिन अंदर से दुनिया के चक्कर अब में यार- शैतान के फॉलोअर थे वो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो नबियों का सरदार, बेशक उन्होंने सच्चाई की तबलीग की और ख़ुद नमूना बने। बिल्कुल बेशक। आ गई उनकी औलाद, उनकी प्यारी बेटी फातिमा के बेटे। यानी मैं ये हैरान हूँ कि उनके सादात के जो लोग जितने भी अहले सादात थे, उन्हें कोई भी सुख की जिंदगी नहीं गुजारी, नहीं सुना। ना नबी पाक ने गुजारी। आप वसल्लम तो इतने आपके अंदर एक ऑस्टेरिटी थी, तकवा था आपके अंदर, इतनी आपके अंदर वो डाउन टू अर्थ थे आपके। आप अल्लाह ताला को इशारा कर देते कि अल्लाह मियाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया के सारे ख़जाने अपने आपके साथ बिल्कुल। रखते हैं। लेकिन आपने सादगी से ज़िंदगी गुजारी। हाँ, आप भूखे रहे, प्यासे रहे, आप फर्श में जो टाट पे वो जो खजूर का जो होती है दरी होती है वो बिछा के सोया करते थे। उनको तकलीफ अपने बच्चों की फिक्र नहीं, लोगों के बच्चों की फिक्र। लोगों के बच्चे
کہ وہ بھوکے نہ کی رہے. امت تھی ان کی, وہ چاہ رہے تھے, ان کے اوپر ذمہ داری تھی, اور انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر کمپرومائز کیا اسی کا. اچھا اب اور پھر یہ صلاح دی انہوں نے, لوگوں نے بے یہ شمار صلاح دی. واقعات ہیں. واقعات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ کوڑا نہیں پھینکا, آپ یعنی کہ بڑی خیر ہو گئی, آپ اسے گھر گئے تو آپ نے اس کا پتا چلا بیمار ہے, آپ نے اس کی خیر خیریت پوچھی تو اس عورت کو اتنی شرم ساری ہوئی کہ میں تو ان کے ساتھ یہ کرتی ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. پھر ایک اور عورت تھی جو بڑی سخت خلاف تھی نبی پاک سے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی میں شہر ہی چھوڑ جاتی ہوں. اب وہ گٹھری سامان کی اٹھائی نہیں جا رہی تھی, اسے نبی پاک کا وہاں گزر ہوا, آپ کا اٹھایا گیا کہ ماں میں اٹھا لیتا ہوں. آپ نے گٹھری اٹھائی کہ جہاں وہ چاہتی ذرا وہاں پہنچایا. ابھی پوچھے اماں تو کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں بڑی تنگ آئی ہوئی ہیں, وہ محمد ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے اور وہ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں, اور میں اس چیز پر ایگری کرتا, میں اس کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہوں. حضور نے فرمایا ماں میں معافی چاہتا ہوں, وہ تو میں ہی ہوں. مگر تو ہے, پاؤں گر پڑے. تو آپ نے اخلاق اور محبت سے دین کرایا. یہ امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا ہے, اگر وہ یزید کے خلاف ایک فوج اکٹھی کر دے, یہی ہے نا, تو کر سکتے تھے. انہوں نے کنفرنٹیشن چاہی نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اختلاف ہو. بالکل, کیونکہ وہ ان کے نزدیک پرنسپلس کی ویلیو تھی, ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ویلیو تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا. تو آپ نے بھی اس لیے آپ نے اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے ہجرت فرمائی تاکہ کنفرنٹیشن نہ ہو سکے. یہ بڑی اچھی بات نہیں, اور وہ ایک بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑی عظمت ہے. اور ٹرو فالوور تھے. یزید و شیطانیت پہ آیا ہوا تھا, وہ تو اس کے بعد شیطانیت کا پورا اثر تھا, اور وہ جو ہے چاہتا تھا کہ ان کو ابدا کے ان کے نواسے جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی امام حسین یہ واقعہ کربلا یوم عاشور کیا ہے, اس کا کیا پیچھے لیسن ہے؟ حق, سچائی, دینداری, جھوٹ نہ بولو. آپ چاہتے تھے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو کر رہا تھا مجبور بیعت کے لیے, آپ کر سکتے تھے, کمپرومائز کر سکتے تھے. ہاں, لیکن آپ کے خون میں وہ چیز نہیں تھی. ہاں, آپ کے پاس, آپ کے اندر نبی کا خون تھا, تو آپ کبھی بھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اسلام کے پرنسپلس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. نبی کے وسلم نے ہر چیز وہ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا, بالکل سب اللہ کے حکم سے. تو آپ کو پتہ تھا کہ میں اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ حق و باطل کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو ان کا جو نواسا تھا اس سے عمل کر دیا. عمل کرتے. یہ جو آج کا دن ہے 10ویں محرم, اتفاق کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے, اس کا سال کا پہلا مہینہ بھی پہلا مہینہ جو ہے محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ انسانوں کی قربانی سے سٹارٹ ہوتا سے شروع ہوتا ہے. ہے. اور ذی الحج اور آخری مہینہ جو ہے
وہ جانوروں کی قربانی قربانی سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو بات کہنے کی وہ یہ ہے آئندہ کی نسلوں کے لیے کہ ہم واقعہ کربلا کو پڑھیں، اس پر غور کریں اور کوشش کریں کہ جو اصول انہوں نے اپنائے تھے ان اصول اور ضابطوں کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ، بے شک بے شک، کیونکہ وہی کہا نا اسے کہ قتل حسین اصل میں مر گئی ہوئی ہر کربلا کے بعد، تو کربلا تو دنیا میں جہاں جہاں تصادم ہو رہا ہے حق اور باطل کا وہ کربلا ہے۔ اب اس وقت جو بھی حکمران ہیں فلسطین دنیا کی فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہاں۔ لوگ ایک قسم کا جہاد ہی کر رہے ہیں، ہاں۔ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں آؤٹ آف دا ابو اینڈ بیونڈ، لیکن ان کی مشکلات نہیں کم ہو رہی۔ میں دعا کرتے ہیں اللہ میاں کرے اس ملک کو ہم دعا ترقی کرتے دے، ہیں، اس ملک ہم کی اس ملک کے باشندے باشندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ ہم آتے ہیں یہاں محبت سے، محبت پھیلاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، محبت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیں سچے معنوں میں مسلمان، آمین ثم آمین۔ خاص طور پر آپ کے لیے، آپ کے بڑے بھائی احمد کے لیے، آپ دونوں کے بیوی بچوں کے لیے اور میرے لیے، اللہ تعالیٰ سب کا بہت شکریہ ابو، آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ مجھے سیر کرا رہے ہو۔ جی آپ کی بڑی مہربانی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا بخاری فادر اینڈ سنس کا ایپیسوڈ جو کہ محرم یوم عاشور کے مناسبت سے تھا، اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہم نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور حضرت امام حسین کی جو لازوال قربانی ہے اس کا اثر جو ہے یہ قیامت تک رہے گا، اور یہ قیامت تک اس چیز کو یاد رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم یہی جہاد ہے کہ ہم کم از کم ان کے رستے پہ چلنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان کے لیول تک کوئی چیز بھی سوچ سکیں، ہم ان کے قدم پہ یا قدموں کی جو ہے نا ان کو اسٹیپس پہ چلنے کی کوشش کرنا شروع کریں۔ تو وہ کسی نے ٹھیک کہا نا کہ lives of great men all remind us we can make our lives sublime, we can make our lives sublime, departing leave behind and their departing leave behind them footprints on the footprints sand۔ on them۔ بالکل صحیح بات، یہ فٹ پرنٹس کیا ہیں؟ ان کے عمل کے ہی۔ عمل کے تو ہمیں اور یہ ویسے ہے چیز، آپ دیکھیے آج خیر سے 10ویں محرم ہے اور 9ویں محرم ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ہوگا نا سبیلیں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ کھانے کا ہے انتظام 100% خالص چیز ہوگی، ہاں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیز روزانہ کی جائے، کیا بات ہے، ملاوٹ چھوڑ دی جائے، بےایمانی چھوڑ دی جائے، رشوت چھوڑ دی جائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہل بیت کو یہی تھی، اپنی امت کو بھی یہی ترغیب تھی کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ ہے انسان نا سے پیار کرنا چاہیے۔ کہ وہ نہیں۔ الراشی والمرتشی جی، کلا مفن کلا، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جنت۔ دونوں جن، صحیح، نہیں، قرآن پاک نے کھول 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 کے بات، اور نبی پاک نے عمل کر کے عمل دکھا کر دیا، کے، بالکل صحیح، اور اہل بیت نے حضور کے اب یہ جو امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، جی، یہ حق اور باطل کی جانب کی جنگ ہے، اور حق کا کمپرومائز حق نے نہیں، باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں، خود قربان ہو گئے، بچے کو قربان کر دی، بیوی کو بھائی کو قربان کر دی، لیکن سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آمین، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق توفیق عطا، عطا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ناظرین شکریہ، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ سے حاضر ہوں گے۔ آج ہم لاہور میں موجود ہیں، آج رات کو ہماری فلائٹ ہے، ہم واپس جا رہے ہیں ٹورنٹو، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ ہاں، جزاک اللہ۔